رنجشی سے ہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، رنجشی سے ہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو، پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو، رسموں رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے رسموں رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے ایک عمر سے ہوں لذت گریہ سے بھی محروم، ایک عمر سے ہوں لذت گریہ سے بھی محروم، اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے اس نصف صدی میں اردو غزل گو شعراء میں ناصر کاظمی کو ایک الگ انداز کی ایسی شہرت ملی جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ شاید کسی اور کو یہ قبولیت کا اعزاز نہ مل سکے، لیکن احمد فراز نے بڑے بڑے ناقدین کے اس تحسر کو غلط ثابت کر دیا، اور اس عہد نے اب یہ فیصلہ کر دیا کہ کیا فراز کے بعد اس صدی میں کوئی دوسرا ایسا مقبول عام شاعر ہوگا؟ کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ چلو، بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو، تمام عمر کہاں کوئی ساتھ دیتا ہے یہ جانتا ہوں، مگر تھوڑی دور ساتھ چلو، یہ ایک شب کی ملاقات بھی غنیمت ہے، کسے ہے کل کی خبر تھوڑی دور ساتھ چلو۔ یا پھر فراز کی یہ غزل، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرائے فال میرے نام کا اکثر نکلا، میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز، ایک جھونکا تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا۔ فراز کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر کے فقیر منش انسان سے ملنے کا موقع بھی ملتا ہے، جو بظاہر تو سادگی سے بات کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر عقل و دانش کے موتی رکھے ہوتے ہیں۔ خیالات کی سادگی میں فکر کی گہرائی رکھنا بس اسی کا کمال تھا، ایسے جیسے کوئی شجرے زمین دل سے نکلے اور نفس کی خوشبو بن جائے۔ فراز نے سچ بولنے اور سچ تخلیق کرنے میں جتنی بھی تکلیفیں اٹھائیں وہ سب فراز کے لیے آسودگی کا باعث رہی۔ وہ تنہا ہی تمناؤں کے کورے میں دھوپ کی تلاش میں چلتا رہتا اور اتنی کامیابی سے چلتا رہا کہ سورج کو بالآخر اس کے سامنے جھکنا ہی پڑا، اور اس نے بڑی خوبصورتی سے لکھا، منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا، کیا کہنا ہے، کیا بات، بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا، منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا، رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی، واہ واہ واہ،
واہ 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 رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی، خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا، رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی، خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا، اور عشق میں سر پھوڑنا بھی کیا کہ یہ بے مہر لوگ، عشق میں سر پھوڑنا بھی کیا کہ یہ بے مہر لوگ، جوئے خون کو نام دے دیتے ہیں جوئے شیر کا، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق میں واہ واہ. سر پھوڑنا بھی کیا کہ یہ بے مہر لوگ، جوئے خون کو نام دے دیتے ہیں جوئے شیر کا، جانے کس عالم میں تو بچھڑا کہ ہے تیرے بغیر، آہا. آج تک ہر لفظ فریادی میری تحریر کا، واہ 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 واہ. جانے کس عالم میں تو بچھڑا کہ ہے تیرے بغیر، آج تک ہر لفظ فریادی میری تحریر کا، اور جس طرح بادل کا سایہ پیاس بھڑکاتا رہے، آہا. جس طرح بادل کا سایہ پیاس. پیاس بھڑکاتا رہے، میں نے یہ عالم بھی دیکھا ہے تیری تصویر کا، واہ واہ واہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. میں نے یہ عالم بھی دیکھا ہے واہ واہ واہ. تیری تصویر کا، کس طرح پایا تجھے پھر کس طرح کھویا تجھے، کس طرح پایا تجھے پھر کس طرح کھویا تجھے، مجھ سے منکر بھی تو قائل ہو گیا تقدیر کا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کس طرح پایا تجھے پھر کس طرح کھویا تجھے، مجھ سے منکر بھی تو قائل ہو گیا تقدیر کا، اور جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز، جس کو بھی چاہا اسے شدت سے چاہا ہے فراز، سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے درد کی زنجیر کا۔ احمد فراز کی رومانوی شاعری میں بھی کوئی ایسا روایتی رومان نہیں ہے جس میں محبت کرنے والا جنگلوں میں مارا مارا پھرتا ہے، بلکہ وہ اکثر محبت بھی اپنی شرائط پر کرتا ہے۔ دل کسی حال پہ کانے ہی نہیں جانے فراز، مل گئے تم بھی تو کیا اور نہ جانے مانگے۔ اسی طرح درد مندان محبت تو ہیں بدنام فراز، ورنہ کچھ کچھ یہ حسین لوگ بھی دیوانے ہیں۔ اسی طرز کا محبت کی روشنائی سے لکھا ہوا ایک اور شعر سنیے۔ طواف منزل جانا ہمیں بھی کرنا ہے فراز، تم بھی اگر تھوڑی دور ساتھ چلو۔ فراز اس محبت کو عشق کے خانے میں نہیں ڈالتا۔ فراز کی محبوبہ روایتی شعراء کی طرح زیادہ تر خیالی محبوبہ نہیں رہی، بلکہ اس نے اپنی محبتوں کا اعتراف بھی مردانہ وار کیا ہے۔ فراز کی محبت کے بہت سے رخ ہیں۔ وہ جیتے جاگتے انسان سے بھی محبت کرتا ہے، اور سانس لیتے ہوئے شجر حجر سے بھی، گنگناتے ہوئے جھرنوں، سرف کا درختوں، وادیوں، کوہساروں اور انگڑائی لیتی ہواؤں سے بھی۔ فراز کی محبت کی ترجمان اس کی ایک نمائندہ نظم ایبٹ آباد اس کے پہلے مجموعے تنہا تنہا میں ہے، جس کی منظر نگاری پانی کے کینوس پر ہوا کے برش سے سانسوں کے رنگ بکھیر رہی ہے۔